ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين صدق الله العظيم. حضرات محترم، جس اکٹھ میں، جس اجتماع میں، جس مجلس میں قرآن کو، اسلام کو مذاق کیا جاتا ہو، یا جس مجلس میں کفریہ شرکیہ باتیں ہوں، تو اس اجتماع میں، اکٹھ میں، مجلس میں نہیں جانا چاہیے. اگر بالفرض ایسے اجتماع میں، اکٹھ میں، مجلس میں جانا پڑ بھی جائے تو جو لوگ قرآن کو، اسلام کو مذاق کرتے ہیں یا کفریہ شرکیہ باتیں کرتے ہیں، تو اس مذاق اور کفر شرک کی وجہ سے غصہ چڑھنا چاہیے مومن کو، خون جوش مارے، اور پھر اگر ڈنڈے کی طاقت ہے نا تو ڈنڈے سے روکے. قرآن کو مذاق کر رہا ہے، اسلام کو مذاق کر رہا ہے، وہ کفریہ شرکیہ بات کر رہا ہے تو ڈنڈے سے روکو، وہ طاقت ہے. اگر یہ نہیں پھر زبان سے منع کرو، اس کو زبان سے روکو. اگر یہ بھی طاقت نہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. اگر کفر شرک سے، قرآن کو، اسلام کو، دین کو مذاق کرنے سے روکو گے بھی نہیں اور غصہ بھی نہیں چڑھے گا کفر شرک کی وجہ سے، وہاں سے جاؤ گے بھی نہیں، تو پھر وہ شخص کو بھی کافر و مشرکوں میں سے لوگ ہے، اس کا شمار بھی نہیں میں چھوڑتے. ایک آدمی کفریہ شرکیہ باتیں سن کے اس کو منع نہیں کرتا، روکتا نہیں، غصہ نہیں چڑھتا، وہاں سے جاتا بھی نہیں ہے، وہیں بیٹھا ہے، سمجھو کہ وہ بھی انہی میں سے ہے. ان کی چھپڑے پاجے پر انکم اذا مثلہم، سمجھو کہ وہ بھی انہی کی مثل ہے. کفریہ شرکیہ باتوں کو سن کر اسلام کو مذاق کر رہا ہے، خدائی کو مذاق کر رہا ہے، تو غصہ چڑھنا چاہیے، خون جوش مارے، منع کرنا چاہیے. اگر نہیں منع کر سکتے اٹھ کے چلے جاؤ، وہاں نہ بیٹھو. تو غصہ بھی نہیں چڑھے گا، منع بھی نہیں کرو گے، جاؤ گے بھی نہیں، تو پھر کیا انہی میں سے ہو جاؤ، انہی میں شمار ہوگا جو کر رہے ہیں. تو یہ جو تھے مکے کے کافر، یہودی، نصرانی، یہ اپنی مجلسوں میں قرآن کا انکار بھی کرتے تھے اور قرآن کو یہ مذاق بھی کرتے تھے لوگ. اللہ پاک نے یہاں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ کتاب تو اللہ کے نبی کو لیکن سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب نکال کر ہماری آیتوں کا مذاق کرتے ہیں، ہماری آیتوں میں عیب نکال کے. قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی عیب نہیں ہے، یاد رکھنا. قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی، یہ بے عیب لا ریب کتاب ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں. تو بدبخت قرآن کو مذاق کرتے تھے.
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب تم دیکھو لوگوں کو تو ہماری آیتوں میں عیب نکال کر ہماری آیتوں کو مذاق کرتے ہیں، تو پھر کیا کرو تم؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، کنارہ کشی کر لو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کی مجلس میں شریک نہ ہونا، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، پھر بیٹھ سکتے ہو۔ جب تک وہ قرآن کو مذاق کر رہے ہیں، اسلام کو مذاق کر رہے ہیں، کفریہ شرکیہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، چلے جاؤ وہاں سے، اعراض کرو ان سے۔ جب وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں پھر بیٹھ سکتے ہو، اجازت ہے، پھر بھی ضروری نہیں بیٹھنا، اجازت ہے پھر بیٹھ سکتے ہو۔ اس امت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ مجلس جو خلاف شرع ہے، خلاف سنت ہے، اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح ہمارے یہاں شیعوں کی مجلسیں ہیں، اپنی مذہب میں کیا کرتے ہیں؟ زنجیر جنی کرتے ہیں، سینہ کو پیٹتے ہیں، ماتم شرک بیان کرتے ہیں، مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح تیجے کی مجلس ہے، 9واں 40واں، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت نہیں، یاد رکھنا، یہ اپنے پاس ہی لوگوں نے بنائی ہوئی۔ 3 دن تک افسوس ہے، بس افسوس کرو، میت کے لیے دعا کرو، اشارہ ثواب کرو۔ یہ جو آگے ٹورے ٹورے کھانے پینے کے سیب بھی ہوں، یہاں کیلے بھی ہوں، جی یہاں فلاں ہو ککڑ ہو، مرغے ہوں، یہ ہے وہ، یہ سب اپنے پاس ہی دین نہیں ہے، بنائی ہوئی چیزیں یاد رکھنا۔ اسی طرح کئی لوگ ٹولی لگا کر بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی ٹولی لگا کر اپنے صاحب کو بلند آواز سے ذکر نہیں کروایا، اتنے لوگ کرتے ہیں آپ پوری زندگی، کہیں سے ثابت نہیں کہ اللہ ذکر ہے، ذکر کرو اللہ کا، دن رات کرو، صبح شام کثرت ذکر کرو۔ لیکن اس طرح لوگ کرتے ہیں ٹولی لگا کر بلند آواز سے آگے کر دوسرے پیچھے پیچھے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے حساب تو نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صاحب سے اس طرح ذکر کروایا ہے۔ تو جو بھی کام نبی کی سنت کے خلاف ہوگا بھائی وہ صحیح نہیں ہوگا۔ دین وہی ہے جو نبی کی سنت سے، قرآن سے ثابت ہے، نبی کی سنت سے، جس پہ قرآن کی مہر ہے، نبی کے فرمان کی مہر ہے، وہ دین ہے۔ کئی لوگ اللہ کے نبی فرمایا خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما، بہتر ذکر وہ ہے جو خفی ہو، پوشیدہ ہو، وہ بہتر ذکر ہے، اور خیر الرزق ما، بہتر رزق وہ ہے جو کفایت کر جائے۔ اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو پکارو، ایک تو زاری کے ساتھ، ایک خفیہ پوشیدہ، پتہ ہی نہ لگے کسی کو کون پکار رہا ہے، کیا پکار رہا ہے، کس کو پکارا جا رہا ہے، بس اللہ جانے بنتا تھا، اس کو ضرور بتلانا ہے، وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ تو کئی لوگ ناک سے ذکر کرتے ہیں، ابھی ناک سے ذکر کرتے ہیں، ناک سے لکھنؤ کے ذکر ہوا، ناک سے ذکر کرتے ہیں، کئی اندھیرے میں ذکر کرتے ہیں، کئی ناچ کے ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ایسے لوگ پیدا ہو دوڑ رہے ہیں اور یہ ذکر ہو رہا ہے۔ کئی چاند گاڑیاں ایسی ہیں ان میں شرکیہ جملے لکھے ہوتے ہیں، شرکیہ قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ چاند گاڑی میں شرکیہ جملہ لکھا، یاد رکھنا، یا شرک بیان ہو رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو اس میں، اگر بیٹھو گے تو ان کو منع کرو، منع نہیں کرو گے تو پھر کیا انہیں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہنا سانوں کی کرم دے جو نہیں، یہ نہیں ہے اسلام، سانوں کی تمہاری آئے اس کو روکو، منع کرو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، دل میں ہی برا سمجھو، تو دل میں برا نہیں سمجھے، سانوں کی چھڈو جی جڑا کر رہے کرم دے۔ بھائیو سانوں کی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے 13 سال مار کھا کر کفر کو روکا ہے، شرک کو روکا ہے، 13 سال مار کھا کے پیچھے نہیں ہٹے اللہ کے نبی، اور 10 سال کفر کی، شرک کی، کافر و مشرک گردنیں اتار کر کفر کو روکا، شرک کو روکا ہے، 10 سال کافر و مشرک گردنیں اتار کر، مار کر تلوار سے کفر کو شرک کو روکا ہے، 10 سال مار کھا کے روکا، سانوں کی نہیں کہنا، فائدہ کیا؟ کوئی بھی برائی برا کام ہو رہا ہے دیکھ رہے ہو جی تو اس کو منع کرنا ہے، روکنا ہے اس کو۔ مر رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے ہاتھ سے روکو، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ابھی لسان اس کی طاقت ہے زبان سے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل میں برا، اور ذالک اضعف الایمان، یہ دل میں برا جاننا یہ بہت کمزور ایمان ہے، بہت کمزور ہے ہی نہیں، اضعف بہت زیادہ کمزور ایمان کے علاوہ دل میں برا تھا، 2 سٹیج ہیں، ہاتھ سے روکو اور زبان سے روکو۔ اب تو ایسا ہو گیا کہ دل سے بھی نہیں برا جانتے ہیں، چلو نہیں یہ
ماحول بن گیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں عیب نکال کے ان کو مذاق کرو، ان سے اعراض کرو، چھوڑ دو ان کو، دور چلے جاؤ ان سے، حتیٰ یقولوا فی حدیث، یہاں تک وہ مشغول ہو جائے اپنی دوسری پر، پھر بیٹھو، ورنہ نہ بیٹھو، چلے جاؤ، چھوڑ دو، کوئی کو محلے دار ہے، کوئی رشتے دار ہے، چاہے وہ باپ ہے چاہے دادا ہے، کوئی بھی قرآن کو مذاق اسلام کو چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، تعلق توڑ دو اس کو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بلا دے تم کو شیطان، جس بچے بیٹھنے کی مانے تھی، یاد نہیں رہا، بیٹھ کے بھول کے بیٹھ گئے، فلا تقل، پس نہ بیٹھو بعد ذکر، بعد یاد آنے کے ظالم قوم کے ساتھ، وہ ظالم ہے جو قرآن کو دین اسلام کو مذاق کر رہے ہیں، کفر شرک کی باتیں کریں، ظالم ہے۔ اگر بھول گئے ہو یہاں تو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، بیٹھ گئے بھول کے، جب یاد آ جائے تو پھر کیا ہوئے، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو چلے جاؤ وہاں سے، ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، آدم علیہ السلام نے وہاں سے بھول کے کیا کر لیا، کھا لیا درخت سے۔ اللہ نے فرمایا ناسیہ آدم، آدم بھول گیا۔ یہ بھولنے کا بات ہے ہر انسان میں ہے، نبیوں میں بھی ہے، ولیوں میں بھی ہے، بھول جانا۔ ناسیہ آدم، آدم کیا کر گیا، بھول گیا۔ اس لیے قرآن میں ہے ناسیہ حوتہما، موسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو ساتھی تھا جو خضر کی تلاش میں نکلے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، لفظ بھولنے کا، بھول گئے مچھلی کو، اور اللہ کے نبی انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، انشاءاللہ نے کہا تھا کہ میں کل بتلا دوں گا، بھول گئے اللہ کے نبی۔ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں بھی بشری تقاضوں کے لحاظ سے تم جیسا ایک بشر ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح تم بھولتے ہو میں ہی بھول جاتا ہوں، اذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھ کو یاد کرا دیا کرو۔ نبی بھی بھول لے اور ہم بھی بھول، ہم تو ہے ہی بھولنے والے، ہم لوگ قدم قدم پہ بھولتے ہیں بھائی، ہاں سب بھولتے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، محبوب تیرا رب نہیں بھولتا، تیرا رب نہیں بھولتا، سب بھولتے ہیں۔ وما کان، یہ رب کی صفت ہے نہ بھولنا، وما کان ربک نسیا، تیرا رب نہیں بھولتا۔ اللہ پاک ہمارے کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تمہیں شیطان بلا دے تو فلا تقعد، نہ بیٹھو بعد یاد آنے کے، یاد آ جائے تو مجھے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، یاد آ جائے بھول تو پھر کیا بھول کے بیٹھ جاؤ، یاد آ جائے تو پھر کھڑے ہو جاؤ، ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور نہیں ان لوگوں پہ جو ڈرتے ہیں ان کے حساب سے کچھ، مطلب کیا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، بچ بچ کے صبر کی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ کے قرآن کو جو لوگ مذاق کرتے ہیں دین اسلام کو، تو مذاق کو پسند نہیں کرتے، اس مجلس میں بھی وہ نہیں جاتے، تو یہ جو لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، تو کافر و مشرک و حساب سے ان پہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کافر و مشرک کے حساب سے ذرہ برابر بھی ان سے حساب نہیں لیا ہے، کافر و مشرک کے حساب ان سے نہیں لیا جائے گا ذرہ برابر، کافر و مشرک کا جو کفر شرک کا بوجھ ہے ان کے سری پر ہی رہے گا، تو ان ڈرنے والوں سے ذرہ برابر بھی کافر و مشرکوں کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ولیکن ذکر، ہاں لیکن نصیحت کرنا ہے، کفریہ شرک کی مجلس میں جانا نہیں، نصیحت کے لیے جانا ہے، تبلیغ کے لیے جاؤ، نصیحت کرنے کے لیے جاؤ، کفر شرک سے روکنے کے لیے جاؤ، منع کرنے کے لیے جاؤ، لعلہم یتقون، تاکہ وہ کفر شرک سے بچ جائیں، نصیحت کے لیے جاؤ، روکنے کے لیے جاؤ، میلوں میں جاؤ، عرسوں میں جاؤ، صرف جلیبیاں کھانے نہ جاؤ، ہاں پکوڑے کھانے نہ جاؤ، جو وہاں شرک ہو رہا ہے، اگر کوئی بابے سے مانگ رہا ہے اس کو منع کرے، بابا جی بزرگوں اس بابے سے نہ مانگو، یہ بابا اللہ سے مانگتا تھا دنیا میں، یہی کہتا تھا کہ لوگوں اللہ سے مانگو، تم بابے سے مانگ رہے ہو، بابے سے نہ مانگو، یہ شرک ہے، اللہ سے مانگو، بلکہ بابا فوت ہو گیا، یہ تمہاری دعاؤں کو محتاج ہے، بابے کے لیے مانگو، بابے کے لیے مانگو، اللہ تجھے بھی دے گا، بابے کو دے گا، بابے کو دے گا۔ اگر کوئی بابے کو قبر کو سجدہ کر رہا ہے، منع کرو، روکو اس کو۔ یہ صاحب یہ بابا تو اللہ کو سجدے کرتا تھا، یہی کہتا تھا اللہ کا سجدہ کر، تم بابے کو سجدہ کر رہے ہو، اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا بابے کو کسی کو شرک ہے، شرک نہ کرو،
لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ کے نبی نے یہ جملہ اپنی وفات کے وقت فرمایا بخاری شریف میں، وفات کے وقت، یہودیوں اور نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں. نبی کی قبر کو سجدہ کرنے سے لعنت ہوتی ہے، جو ولی کی قبر کو سجدہ کرے اس کی لعنت نہیں ہوگی. میاں جی فرماتی حضیر امت، یہ جملہ کہہ کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو ڈرایا کہ میری امت میری قبر کو سجدہ نہ کرے، منع کرو، جاؤ میلوں میں پرسوں. اگر کوئی بکرا چترا دے بابے کے نام کی تقسیم کر کو منع کرنا ہے، یہ اللہ کے نام کی تقسیم کرو، بابے کو ثواب پہنچاؤ. کچھ کر کے آؤ نا، صرف جلیبی پکوڑے کھا کے نہ جاؤ شرکے پورے مجلسوں میں، کچھ کر کے آؤ. منع کر دیں گے تبلیغ کے لیے، نصیحت کے لیے جاؤ. یہ اللہ پاک ہمارے ذکرہ ولیکن ذکرہ، نصیحت کرنی ہے، تبلیغ کرتا کہ یہ لوگ کفر شرک سے بچ جائیں. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی مجلسوں کو تو چھوڑنا ہی ہے. اللہ مجلسوں کو تو کفریہ شرکیہ جو مجلسیں ہیں بے دینی کے بیچ، ان کو تو چھوڑنا ہی ہے، بلکہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، لوگوں کو بھی چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے. چھوڑ دو، تعلق توڑ دو لوگوں سے. مجلسیں تو کیا، لوگوں کو بھی چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سچے دین کی دعوت دیتے تھے نا، یہ کافر مشرک آگے سے سچے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. کہتے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور کوئی زندگی نہیں، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، بس یہی زندگی ہے. جو لوگ کہتے ہیں وذکر بھی، ان کو کیا کر، نصیحت کر محبوب قرآن کے ساتھ. کس کے ساتھ نصیحت کر؟ بزرگوں کی سے کہانیوں کے ساتھ نصیحت کرنی، قرآن کے ساتھ نصیحت کرو. اللہ کے نبی قرآن سے ہی ڈراتے تھے، قرآن سے ہی نصیحت کرتے تھے. نصیحت والی جو کتاب ہے وہ قرآن ہی ہے. اس میں بڑی بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی بڑی عبرتیں ہیں، بڑی بڑی حکمتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. محبوب قرآن کے ساتھ نصیحت کرو. ان تبصر نفس بما کسبت، کہ نہ گرفتار کیا جائے کوئی نفس جو اس نے کمایا. جب تم قرآن سے نصیحت کرو گے تو لوگ گناہوں سے بچیں گے. جب گناہوں سے بچیں گے لوگ، دن قیامت کے گرفتار نہیں کیے جائیں گے، پکڑے نہیں جائیں گے، ورنہ پکڑے جائیں گناہوں کی وجہ سے. اس لیے قرآن کے ساتھ نصیحت کرو کہ کوئی شخص بھی گرفتار نہ کیا جائے کہ اس نے کمایا اسے گناہوں کی وجہ سے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا اس نفس کے لیے سوائے اللہ کے دن قیامت کی کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع. کوئی نہیں ہوگا. جس کو پکڑا گیا، گناہ کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا، تو دن قیامت کے اس کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا. ہاں، ایمان والوں کے لیے اللہ دن قیامت کے ولی بھی قائم کر دے گا، شفیع بھی قائم کر دے گا. اللہ تو مومن کا شفیع پہلے ہی ہے، دنیا میں بھی ولی ہے اور آخرت میں ولی ہے اللہ مومن کا. ہاں جی، اللہ مومن کا دنیا میں بھی ولی ہے اور آخرت بھی ولی ہے. اللہ پاک اپنے بندے کی کسی میدان میں کنڈ نہیں لگن دیتے. یاد رکھ رہا، بندہ ہو اللہ کا، مومن ہو، کسی میدان میں اللہ اس کو ناکام نہیں ہونے دیتا. ہر میدان میں اللہ اس کو کامیاب رکھتا ہے. قدم قدم کے اپنے بندے کی اللہ دستگیری فرما. بندہ ہو صحیح، اللہ ہم کو اپنا صحیح بندہ بنائے، اللہ صحیح مومن بنا دے. کچا بلا بندہ نہ ہو، ادھر بھی چلا گیا ادھر بھی چلا گیا، نہ پکا خالص ایمان ہو، خالص اللہ کی بات کرتا ہو، خالص اللہ کا مومن بندہ ہو تو اللہ اس کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید بیان فرمائی، اخیر کر دی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کرنے کی. اخیر توحید بیان کرتے ہوئے باپ مخالف آ گیا، باپ آ گیا، باپ کو بھی توڑ دیا. توحید بیان کرتے ہوئے قوم آ گئی، قوم کو بھی توڑ دیا. بادشاہ آ گیا، اس کو بھی توڑ دیا. بتوں کو بھی توڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے لیے سب سے توڑ اور اللہ سے جوڑ، اللہ سے یاری، اللہ سے دوستی. اللہ پاک کو اعلان کرنا پڑا، ابراہیم الذی وفا. وہ لوگ ابراہیم نے وفائیں کی، اللہ نے عطائیں کی. ابراہیم نے وفاؤں میں حد کر دی، اللہ نے عطاؤں میں حد کر دی. یہ قرآن ہے. کتنی عطائیں کی اللہ پاک نے. آگ میں کو بچتا ہے آدمی؟ اب کسی مولوی صاحب کو گرا ہوا آگ میں بچ جائے گا؟ اللہ آگ میں گرایا گیا. نمرودیوں نے کہا کہ تو نے ہمارے
بتوں کو توڑ پھوڑ کے ہمارے بتوں کی سلٹ کی اب ایسی آگ میں گرائیں گے تیری صبا بھی نہیں لبے گی، راکھ بھی نہیں تیری لبے گی۔ ابراہیم تو نے کیا سمجھا؟ یہ کیا ہوا؟ اللہ قل لا یا نار کونی، ہم نے کہا، کسی فرشتے سے کسی سے نہیں، ہم نے ڈائریکٹ آرڈر دیا تھا، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جائے، بس حکم دی، ڈائریکٹ آگ حکم دیا۔ وہ سلام اللہ ابراہیم، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا، سلامتی والی بات۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ابراہیم اللہ کے نبی زندگی میں عزت والے سکون والے دن کون سے؟ فرمایا جو سکون والے دن آدمی گزارے ہیں نا، پوری زندگی ایسے دن نصیب ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ کو پاتا ہے اپنے بندے کا بھائیو، اللہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے۔ وہ جلانا چاہتے تھے کہ راکھ بھی نہ ملے، اللہ پاک نے ابراہیم کی نسل کو دنیا کونے کونے میں پھیلا دیا۔ اب مجھے پتا نہیں، اللہ کے نبی کے دور میں مکے کے مشرک تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام، اور مسلمان ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی اتنے فرمائی ہیں۔ اور ہمارے نبی نے جب اللہ کی توحید قرآن شروع فرمایا ہے تو اکیلے ہی تھے، کیوں جی اکیلے ہی تھے۔ جب اللہ کے نبی پھر دنیا سے رخصت ہوئے 1,24,000 صحابہ کے نبی کی جدائی میں آنسو بہا رہے تھے۔ اور ہمارے نبی نے بتوں کو توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور ہمارے نبی نے بھی بتوں کو توڑا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج بھی اگر کوئی مولوی جتنی اللہ پاک کی توحید بیان کرے گا، اللہ اتنی ہی اس کی حفاظت فرمائے گا، اتنی اس کو عزت عطا فرمائے گا، اتنا اس کو رزق بھی عطا فرمائے گا، یاد رکھے گا۔ اور میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہو رہا ہوں، زندہ مثال، یہ میں جانتا ہوں اللہ پاک کتنے کرم ہو رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، یہ مجھے پتا ہے کہ اللہ پاک کتنے کرم ہو رہے ہیں، کتنی حفاظتیں ہو رہی ہیں، کتنی اللہ مجھے عزتیں دے رہا ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ شوگر کے مریض کو میٹھا جو ہے وہ زہر ہے، لوگ ہی کہتے ہیں جی الحمدللہ میٹھا کھا رہا، شوگر بھی 300 ہوگی، 350 400 ہوگی، گولی گالی کھا لیتے ہیں، باقی میٹھا چل رہا ہے، چائے چل رہی ہے، جلیبیاں کھاتے ہیں، 6 صاحب لاتے ہیں ماشاء اللہ، جلیبیاں بھی کھاتے ہیں، فروٹ بھی کھاتے ہیں، اور پیپسی بھی، جتنے نہ پیو تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے، پیپسی لے آ، پیپسی گلا خراب ہو جائے نا، میرا گلا خراب ہو گیا، 4 دن بیمار ہوا، ڈاکٹروں کے پاس آیا، شادی میں 4 شادیاں تھیں، آیا تو بیمار ہو گیا، گلا خراب، گولیاں کھا کو زیادہ ہی گلا خراب ہو گیا۔ یہاں آگے تو اپنے ڈاکٹر جا کے دوائی لیں گے، ڈاکٹر صاحب نے دوائی لی، کوئی بات نہیں بھائی یار پیپسی لے، ایک ہی پیپسی لی، آدھا ٹھیک ہو گیا، دوسرے بھی ساری تین جان میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اللہ یہ اللہ کا ہم قرآن بیان کرتے ہیں، اللہ کا شان بیان کرتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہماری قدم قدم پہ میری بھی آپ کی دستگیری فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ مالک آپ کے گھروں میں، آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ برکتیں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ کاٹے وادوں سے، پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرما دے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا انشاءاللہ، ایسے اللہ نکال لے گا پریشانی میں سے، حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بشرطے قرآن سے جڑے رہو بھائی، دل سے جڑنا ہے، ذوق و شوق سے جڑنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جڑنا ہے، بیٹھنا ہے۔ صحیح آگے چلے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی معاوضہ دے گا، ہر قسم کا معاوضہ، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، نہیں لیا جائے گا اس سے، یعنی مجرم جو پکڑا جائے گا نا دن قیامت کے، اگر وہ مجرم ہر قسم کی رشوت دے، ہمارے یہاں رشوت پیسے کیا پانی دے کے آ جاتے ہیں باہر، ہر قسم کا کوئی معاوضہ کوئی رشوت دے گا تو پھر بھی وہ لے کے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو گرفتار کیے جائیں گے، جو انہوں نے کمایا، جو قرآن کو مذاق کرتے تھے، اسلام کو مذاق کرتے تھے، کفری شرکیہ باتیں کرتے تھے، کفری شرکیہ مدد سمجھا، ان کی وجہ سے لوگ کیا کیے جائیں گے؟ گرفتار کیے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے پانی سے، گرم گرم کھولتا پانی ان کو دیا جائے گا۔ اور سورہ محمد میں آتا ہے کہ جب یہ گرم پانی پیئیں گے، جو ان کے پیٹ میں ہوگا نا آتے ہیں وہ کٹ کے باہر آ جائیں گے، یہ بھی قرآن کہتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے بھائی۔ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کا مذاق کرتے، اس وجہ سے یہ ان کو گرم گرم پانی دیا، دردناک عذاب پہنچایا جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھائیوں
جتنا مسئلہ توحید کو بیان فرمایا ہے نا اتنا اور کسی مسئلے کو بیان نہیں. مسئلے اور بھی بڑے ہیں, سارا دین ہی قرآن میں ہے. یعنی جتنا اللہ پاک نے مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے نا کھول کھول کے بار 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 بار, اتنا اللہ پاک نے قرآن میں کوئی مسئلہ بیان نہیں فرمایا. اللہ پاک نے مسئلہ توحید کو عقلی دلائل سے بیان فرمایا ہے. عقل سے سمجھو اللہ کو پہچانو, اس دماغ سے اللہ کو پہچانو. نقلی دلائل سے اللہ پاک نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے. نقلی یعنی پہلے نبیوں کے ولیوں کے حالات و واقعات بیان فرما کے اللہ پاک نے مسئلہ توحید بیان فرمایا. پہلے نبی جو ولی تھے ان سب کا اللہ کی توحید پہ اتفاق تھا, سب کا, اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا, سب نبیوں کو ولی. اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر مثالیں بیان فرما کے مسئلہ توحید بیان فرمایا. یہاں علی عہد میں اللہ پاک ایک مثال بیان کر کے مسئلہ توحید بیان فرما رہے ہیں. مثال بیان فرما کے یہ جو تھے مکے کے مشرک یہ اصحاب رسول سے کہا کرتے تھے تم نبی کے دین کو چھوڑ کر نہ ہمارے دین میں آ جاؤ. تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان مشرکوں کو اپنے صحابیوں کی طرف سے تو آپ جواب دے دے. آپ کہہ ان کو کیا کہ کل کہہ دے میرے نبی اندو من دون اللہ, کیا پکارے ہم سوائے اللہ کے ما لا ينفعنا ولا يضرنا, ان کو جو نفع دے نہ نقصان دے. اللہ کے علاوہ ہم ان کو پکارے جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. ہم اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ نفع دیتا ہے, نہ پکارے تو نقصان دے گا. اگر تمہارے مبودوں کو پکارے تو نفع دے نہیں سکتے, نہ پکارے تو نقصان نہیں دے سکتے. جب یہ کر ہی کچھ نہیں سکتے تو نہ پکارے تو ان کو پکارنے کا فائدہ کیا. وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا, اور رد کر دیجیے ہم اپنی ایڑیوں پہ بعد اس کے ہدایت اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا, عقیدہ توحید عطا فرمایا. ہم ایمان کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کو تو پھر شرک کے اندر ہم آ جائیں. اگر ہم شرک کے اندر آ جائیں تو کیا ہوگا, کالذی استحوته الشیاطین فی الارض حیران, ہم اس آدمی کی طرح ہو جائیں گے کہ جس نے زمین میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا. اگر ہم توحید کو چھوڑ کے ایمان کو چھوڑ کے شرک میں آ جائیں, مشرک بن جائیں, تو ہم کس کی طرح ہو جائیں گے, اس آدمی کی طرح ہو جائیں گے جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین میں کیا کیا, سفر کیا. پھر اس مسافر پہ شیطانوں نے حملہ کر کے اس کو اس کے دوستوں سے دور کر دیا. اب وہ مسافر اس پہ شیطانوں نے حملہ کیا, زمین میں حیران پھر رہا ہے, سرگردان پھر رہا ہے, چکرا رہا ہے, اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہی. اور جو اس کے ساتھی لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی, جو اس کے ساتھی اس کو بلا رہے ہیں ادھر آ جا, ہدایت ادھر ہے, ادھر آ جا اچھا رہے گا, ادھر آ جا. تو وہ اپنے ساتھیوں کی بات سن تو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا ساتھی کیا کہہ رہے, نہ ساتھیوں کے پاس آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ مشرکو وہ ہم کو اللہ پاک نے قرآن جیسا ساتھی دیا, نبی آخر الزمان ساتھی نے ایسے عظیم الشان ساتھیوں کو چھوڑ کر شرک کر کے ہم اس مسافر کی طرح ہم برباد ہو جائیں. ہم بھی یہ نہیں ہو سکتی, تمہاری بھول ہے, اب ہم کفر میں شرک نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے مثال بیان فرما کے یہ مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, محبوب کہہ دو بیش ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے. ہدایت اللہ کی, وہ اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. یہ اللہ نے قرآن کتابوں کے ذریعے ہدایت بیان فرمائی ہے, نبیوں کے ذریعے ہدایت وہی ہدایت, اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت ہے ہی نہیں. بس ہدایت وہی ہے. ہدایت بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے, اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں. جو نبیوں کے ذریعے ہدایت کے پیغام آئے کتابوں میں قرآن میں. اب بھائیو ہدایت والی کون سی کتاب ہے, یہ قرآن ہے. یہ ہدایت والی کتاب ہے, یہ برکت والی کتاب ہے, یہ رحمت والی کتاب ہے, یہ نجات والی کتاب ہے, یہ شفاعت والی کتاب ہے, یہ علم والی کتاب ہے جی. تو یہ عظیم الشان کتاب ہے. اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں, یہ آخری کتاب ہے. کوئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی امت نہیں آئے گی, کوئی کعبہ بھی اخیری ہے, کتاب بھی اخیری ہے, نبی بھی اخیری ہے, امت بھی اخیری ہے. آپ عظیم الشان لوگ ہیں, میں کہتا ہوں خوش نصیب لوگ ہو. اللہ نے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیے, کتنے ذوق و شوق کے ساتھ ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں اور آپ کے چہرے قرآن سن کے خوش ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ پہ خوش ہوگا. اسی طرح اگر جڑے رہے, یاد رکھنا میں جملہ کہتا ہوں آپ سے, ہاں اسی طرح اگر آپ جڑے رہے خلوص کے ساتھ موت تک, انشاءاللہ دن قیامت کے آپ کا سر ہوگا اور اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوگا. اللہ آپ کے سر پہ اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ کے فرمائے گا او شاباش ہو میرے بندو, جب قرآن کو بڑے بڑوں نے چھوڑ دیا تھا تم میرا قرآن سمجھ کے آئے ہو, عمل کر کے آئے. انشاءاللہ
جڑے رہو اس کے ساتھ انشاءاللہ. یہ بشارت ہے اللہ تمہیں انشاءاللہ نصیب فرمائے گا. وہ مرنا لنسلم ذبح. تم کہتے ہو کافر کفر میں آ جاؤ, شرک میں آ جاؤ. بھائی مانو ہمیں تو حکم یہ کیا گیا ہے کہ ہم فرما بردار پڑ جائیں رب العالمین کے. ادھر نہیں ہم آ سکتے کفر میں آ جاؤ, شرک میں آ جاؤ, دین چھوڑ دو. نہیں وہ مرنا, یہ کبھی سوچنا بھی نہ. وہ مرنا لنسلم لرب العالمین. ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ ہم کس کے فرما بردار بن جائیں, رب العالمین کی. اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم سے بھائی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے. آمین آمین. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ, اور جب دیکھو تم ان لوگوں کو یقولون فی آیاتنا, جو عیب نکال رہے ہیں ہماری آیات میں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے اعراض کرو, حَتَّىٰ يَقُولُوا فِي حَدِيثٍ, یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں اپنے کسی دوسری بات میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر بلا دے تمہیں شیطان, فَلَا تَقُعْدْ, پس نہ بیٹھو بات یاد آنے کی. شیطان بلا دے, مجلس میں بیٹھنے کو مانے تھی لیکن بھول گئے شیطان کی وجہ سے. بیٹھ کے جب یاد ہے وہ کوئی اس میں بیٹھنا نہیں چاہیے. جب یاد آ جائے فوراً ہو جاؤ, چلے جاؤ وہاں سے. نہ بیٹھنا ہی بات یاد آنے کی. ظالم قوم کی, ظالم قوم ہے جو قرآن کا دین کا مذاق اڑاتے, کفر یا شرکیہ باتیں کہ یہ ظالم لوگ ہیں, ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پہ. وما علی الذین, اور نہیں لوگوں پہ جو ڈرتے بچتے ہیں, من حسابہم, ان کے حساب سے کچھ بھی. یعنی جو متقی لوگ ہیں بچنے والے, تو ان کی محفل کو اچھا نہیں سمجھتے, اور قرآن کو جو مذاق کرتے ان کو بھی اچھا نہیں سمجھتے. تو کافروں کے حساب میں سے ان سے ذرہ برابر ہی حساب نہیں لیا جائے. کافروں کوئی گناہ بھی ذرہ برابر بھی ان پہ بوجھ نہیں ہوگا. کافروں مشرکوں جو گناہ ہوں گے انہی پہ بوجھ ہوگی. کافروں کے مشرکوں کے انہی پہ بوجھ ہوگے. اپنے کفر شرک کا انہی کو حساب دینا پڑے گا. جو متقی لوگ ہیں ان کو حساب نہیں دینا پڑے گا ذرہ برابر بھی. ہاں تاکہ ولیکن ذکر, لیکن کیا کرنا ہے, نصیحت کرنی ہے. یہ نہیں جاؤ نہ جاؤ یہ شرک ملزم کو روک روکنے کے لیے, منع کرنے کے لیے, تبلیغ کے لیے جاؤ. اللہ یتقون, تاکہ وہ بچ جائیں کفر شرک. مسئلہ کھولو پھر بچیں گے نا. گول گول گل کے نہ کر کے نہ ہو, پتہ نہ لگے کسی نے. جاؤ کھل کے مسئلہ کرو, کھڑے کے پتہ چل جائے, ہاں ایک بات بنے گی. گول گول مسئلہ کر کے, ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہمارے اچھے جی منور زہر مانجر اور مولوی فضل الرحمان, ان سے پوچھا بھی یہ جو یہ ہمارے فوجی مر رہے ہیں امریکہ کی میچ میں, پتہ یار یہ کیا ہے, شہید ہے, یہ کیا ہے. تو مولوی فضل ہاتھ میں گول گول کر کے کر مولوی منور حسن نے فتوا دیا کہ نہیں یہ شہید نہیں ہو رہی, کفر کی میچ میں مر رہے. بڑا زور پڑا اس کا, اس پہ دباؤ کر لے گا اپنے مسلم کے طرح کہ نہیں یہ کفر کی میچ میں ہے, یہ شہید نہیں ہے. تو کھل کے مسئلہ کرو, کھڑ کے مسئلہ کرو, حق بات کرو, اللہ سے ڈرو. کسی طرح زیادہ مال بھی گول گول ہاتھ میں گول کھا لیا بس ایسے مول کے. اللہ حق بیان کرنے کی توفیق نصیب. جتنا حق بیان ہوگا, سچ بیان ہوگا, اللہ کے اتنے قریب ہوگا, اتنے اللہ کی رحمت آئے گی, اتنے اللہ راضی ہوگا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, اور چھوڑ مدرسے تو کیا مدرسے کو چھوڑیں, ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جو اپنے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں اور دھوکے میں ڈالے, ان کو دنیا کی زندگی نہیں. اور نصیحت کر محبوب, اس قرآن کے ساتھ نصیحت کر, ان تبصر نفس بما کسبت, کہ نہ کوئی گرفتار کیا جائے نفس جو اس نے کمایا, اس کی کمائی کی وجہ سے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, نہیں ہوگا اس نفس کے لیے سوائے اللہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع. وَإِن تَعْدِلْ, اگر وہ معاوضہ دے, کل عدل, ہر قسم کا معاوضہ, لا یوخذ, نہیں لیا جائے گا اس سے. اولئک الذین هم مسلمون, یہی لوگ ہیں جو گرفتار کیے جائیں گے جو اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. واسطے ان کے پینا ہوگا من حمیم, کھولتے گرم پانی سے, دردناک عذاب, بما کانوا یکفرون, اس وجہ سے جو کفر کرتے تھے. قل اندعو محبوب, کہہ دو کہ پکارے ہم سوائے اللہ کو ان کو جو نہ نفع دے نہ نقصان دے, فائدہ کیا ان کو پکارنے کا. اور وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِ, رد کر دیجیے ہم اپنی ایڑیوں میں, بعد جب اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے. اگر آپ شرک میں آ گئے پھر ایڑیوں میں پلٹنے کے بعد میں ایڑیوں میں پلٹ گئے تو پھر کیا ہوگا, ہم تو اس آدمی کی طرح ہو جائیں گے. کَالَّذِی اسْتَحْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَانٍ, کہ جس کو شیطان نے زمین میں حیران کر دیا ہے. لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ, واسطے اس کے کچھ ساتھی جو بلا رہے ہیں اس کو طرف ہدایت کی, کدھر آ جا, لیکن وہ ادھر نہیں آ رہا. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ, اور پھر ابو کہہ دو بے ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے. وہ مرنا لنسلم لرب العالمین,
اور ہمیں حکم یہ کیا گیا کہ ہم فرما بردار بن جائیں کس کے؟ رب العالمین. جزاکم اللہ بھائی اللہ جزاک. یا